شعر شورانگیز غزل نمبر 8۔ پہلے پوری غزل ملاحظہ ہو۔ دل بہم پہنچا بدن میں تب سے سارا تن جلا، آ پڑی یہ ایسی چنگاری کہ پیراہن جلا۔ سرکشی ہی ہے جو دکھلاتی ہے اس مجلس میں داغ، ہو سکے تو شمع ساں دیجے رگے گردن جلا۔ بدر ساں اب آخر چھا گئی مجھ پر یہ آگ، ورنہ پہلے تھا میرا جوں ماہ نو دامن جلا۔ کب تلک دھونی لگائے جوگیوں کی سی رہوں، بیٹھے بیٹھے در پہ تیرے تو میرا آسن جلا۔ گرمی اس آتش کے پر کالے سے رکھے چشم تاب، جب کوئی میری طرح سے دیوے سب تن من جلا۔ ہو جو منت سے تو کیا وہ شب نشینی باغ کی، کاٹ اپنی رات کو خارو خسے گلخن جلا۔ سوکھتے ہی آنسوؤں کے نور آنکھوں کا گیا، بجھ ہی جاتے ہیں دیے جس وقت سب روغن جلا۔ شعلہ افشانی نہیں یہ کچھ نئی اس آہ سے، دن لگی ہے ایسی ایسی بھی کہ سارا بن جلا۔ آگ سی ایک دل میں سلگے ہے کبھو بھڑکی تو میر، دے گی میری ہڈیوں کا ڈھیر جوں ایندھن جلا۔ فاروقی صاحب نے اس 9 شعروں کی غزل میں سے 5 شعروں کی شرح فرمائی ہے۔ پیش کرتا ہوں شعر نمبر 1۔ دل بہم پہنچا بدن میں تب سے سارا تن جلا، آ پڑی یہ ایسی چنگاری کہ پیراہن جلا۔ شعر کی شرح۔ تب بمانی بخار گرمی بھی ہے، اور بمانی اس وقت بھی، یعنی جب بدن میں دل بہم پہنچا، یعنی جب ہم کو دل کا شعور ہوا، تب سارا بدن جل کر خاک ہو گیا، کیونکہ دل میں گرمی اس قدر تھی۔ یا جب بدن میں دل پہنچا تو گرمی کے باعث سارا بدن جل کر خاک ہو گیا۔ دوسرے مصرعے میں پیراہن معنی خیز ہے، کیونکہ یہ بدن کا استعارہ ہے۔ اصل بدن یعنی جسم کی سب سے قیمتی چیز تو دل ہے، اور بدن یعنی ظاہری جسم اس کا لباس ہے، لہٰذا دل اور بدن میں وہی رشتہ ہے جو بدن اور پیراہن میں ہوتا ہے۔ جس طرح پیراہن کے جل جانے سے جسم لازماً نہیں جل جاتا، اسی طرح جسم کے جل جانے سے دل لازماً نہیں جلتا۔ دل تو خود آگ ہے، وہ سورج کی طرح جلتا رہتا ہے، لیکن خاک نہیں ہوتا۔ اس شعر کے مضمون کو نسبتاً کمزور طریقے سے دیوان دوم میں یوں کہا ہے: آتش سی پھونک رہی ہے سارے بدن میں میرے، دل میں عجب طرح کی چنگاریاں پڑی ہے۔ اس مضمون کو سودا نے بھی خوب کہا ہے۔ ان کے کئی پیکر بھی میر کے شعر زیر بحث سے مشابہ ہیں۔ پھونک دی ہے عشق کی تب نے ہمارے تن میں آگ، دہ کے ہے جوں شعلہ فانوس پیراہن میں آگ۔ شعر نمبر 2۔ سرکشی ہی ہے جو دکھلاتی ہے اس محفل میں داغ، ہو سکے تو شمع ساں دیجے رگے گردن جلا۔ شعر کی شرح۔ شعر کا لہجہ طنزیہ ہے۔ گردن پر معشوق کی غلامی کا داغ ہے، یا اس رسی کا داغ ہے جو اس نے گردن میں ڈال کر عاشق کو کشاں کشاں پھرایا ہے۔ اب یہ سرکشی ہی تو ہے جو یہ داغ روشن اور نمایاں ہے، کیونکہ داغ کو اس طرح نمایاں کرنا ایک طرح کا خاموش احتجاج یا فریاد ہے، اور ظاہر ہے کہ احتجاج یا فریاد کو معشوق سرکشی سمجھتا ہے، کیونکہ جفاکار معشوق کو یہ کب گوارا ہے کہ کوئی احتجاج یا فریاد کرے۔ لیکن عاشق طنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سرکشی ہے، اب اگر آپ سے ہو سکے تو جس طرح شمع کی رگ یعنی اس کی بتی کو جلا ڈالتے ہیں یعنی روشن کر دیتے ہیں، اسی طرح میری بھی رگ گردن کو جلا دیجیے، اس طرح مجھے سزا دیجیے۔ نکتہ یہ ہے کہ جب شمع کی رگ گردن کو جلاتے ہیں تو وہ روشن ہوتی ہے، اسی طرح جب عاشق کی رگ گردن کو آگ دیں گے تو وہ داغ اور روشن ہوگا، بلکہ ایک داغ اور بھی پیدا ہو جائے گا، یا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔
اب یہ بھی آپ کو پسند نہیں تو آپ ہماری رگ گردن کو جلا کر خاک کر دیجئے۔ سر اور گردن، داغ، شمع اور رگ میں مناسبت ظاہر ہے۔ قافیہ بھی خوب نظم ہوا ہے۔ رگ گردن کے معنی غرور لیے جائیں جو کہ با اعتبار محاورہ صحیح ترین معنی ہے تو شعر کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور مضمون ناصحانہ ہو جاتا ہے۔ محفل سے مراد محفل دنیا اور شعر کا مخاطب معشوق نہیں بلکہ اہل دنیا ٹھہرتے ہیں۔ یعنی بزم ہستی میں انسان جو داغ اٹھاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے سر میں سرکشی اور غرور کی ہوا بھری ہوتی ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اپنی رگ گردن یعنی غرور اس طرح جلا دو جس طرح شمع کی رگ گردن جلائی جاتی ہے، پھر وہ روشن ہو جاتی ہے اور اس میں فروتنی آ جاتی ہے، یعنی وہ روشن بھی ہوتی ہے اور عاجزی کی بنا پر پگھلنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ شعر نمبر 3۔ بدر ساں اب آخر آخر چھا گئی مجھ پر یہ آگ، ورنہ پہلے تھا میرا جوں ماہ نو دامن جلا۔ شعر کی شرح۔ دامن کا کنارہ جلنے کو نئے چاند سے خوب تشبیہ دی ہے۔ پورا شعر روشنی کے پیکروں سے منور ہے۔ طالب عاملی نے اس مضمون کو بہت خوب بیان کیا ہے، لیکن میر والی بات نہ آئی کیونکہ طالب کا شعر پیکروں سے خالی ہے۔ بستیم دل بعشق و سرا پائے در گرفت، یک جا زدیم آتش و سجا بسوختم۔ ہم نے اپنے دل کو عشق سے وابستہ کیا اور عشق نے ہمارے پورے بدن کو جکڑ لیا۔ آگ تو ہم نے ایک جگہ لگائی تھی لیکن جلے ہم 100 جگہ۔ شعر نمبر 4۔ گرمی اس آفت کے پرکالے سے رکھے چشم تب، جب کوئی میری طرح سے دیوے سب تن من جلا۔ شعر کی شرح۔ عام طور پر آفت کا پرکالا کہتے ہیں لیکن مناسبت کی خاطر آگ کا پرکالا چنگاری کہا۔ گرمی چشم رکھے یعنی گرمی کی امید رکھے۔ میں اور کی محذوف ہے۔ اضافت کا حذف فارسی میں عام اور اردو میں شاذ ہے، لیکن غالب اور میر کے یہاں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ شعر نمبر 5۔ آگ سی ایک دل میں سلگے ہے کبھو بھڑکی تو میر، دے گی میری ہڈیوں کا ڈھیر جوں ایندھن جلا۔ شعر کی شرح۔ اپنے جسم کو ہڈیوں کا ڈھیر کہنا بہت لطیف انداز ہے کیونکہ کنایتاً یہ بھی ظاہر کر دیا کہ جسم میں گوشت سب گل گیا ہے، صرف ہڈیاں رہ گئیں، اور یہ بھی کہ جسم کی کوئی اہمیت نہیں، وہ محض ہڈیوں کا ایک حقیر ڈھانچہ ہے۔ ایندھن سے تشبیہ دے کر تحقیر کے احساس کو اور شدید کر دیا ہے۔ پورے شعر میں المیہ کی شدید کیفیت ہے۔ پہلے مصرے میں ہے کے بعد وقفے سے وہ کام لیا ہے جو حرف اشارہ یعنی وہ یا حرف بیانیہ یعنی جو سے لیا جاتا ہے۔ اس طرح مصرے میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ انداز میں محزونی مگر ایک تنتنا بھی ہے کیونکہ نہ تو اس بات پر رنج کا اظہار ہے کہ جسم ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا ہے اور نہ اس بات پر کوئی ہراس ہے کہ آگ جب بھڑکی تو اس ڈھانچے کو بھی خاک کر دے گی۔ بہت باوقار شعر ہے۔